پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات کا اہم دور آج ترکی میں ہوگا۔ اجلاس میں ٹھوس اور قابل تصدیق مانیٹرنگ میکانزم کے قیام پر بات ہوگی۔ قطر اور ترکی کی ثالثی میں مذاکرات کا پہلا دور دوحہ میں ہوا تھا، جس کے نتیجے میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بندی ہوئی تھی۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف ٹھوس اور قابل تصدیق طریقہ کار کے قیام کی حمایت کرتا ہے، دریائے کنر سے متعلق عالمی قوانین کی پاسداری کریں گے۔ حکومت کا افغان سرحدی راہداریاں فی الحال نہ کھولنے کا فیصلہ، عام پاکستانی کی جان بچانا اشیاء کی آمد و رفت اور تجارت سے زیادہ اہم قرار۔ سرحد کی بندش کے باعث برآمدی سامان والی 255 گاڑیاں دورخم ٹرمینل کے اندر کھڑی ہیں۔ تقریباً 200 گاڑیاں جمرود لنڈی کوتل روڈ پر پھنسی ہوئی ہیں۔ چمن میں 5 درآمدی اور 23 برآمدی گاڑیاں پروسیسنگ کے منتظر۔ ٹرانزٹ کھیپ کی تقریباً 495 گاڑیاں تورخم اور چمن۔ تحریک لبیک پاکستان کو کالعدم قرار دے دیا گیا، نوٹیفیکیشن جاری۔ ٹی ایل پی کو دہشت گرد جماعت قرار دے دیا، اثاثے اور اکاؤنٹس منجمد کر دیے گئے، رہنماؤں پر سفری پابندیاں لگ گئیں۔ ٹی ایل پی کو انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت کالعدم قرار دیا گیا، حکومت کا سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر نہ کرنے کا فیصلہ۔ انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت پابندی کے لیے سپریم کورٹ سے فیصلے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وزیراعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ تحریک لبیک پر پابندی کے لیے کافی مواد موجود تھا، اس تنظیم نے راستے میں جگہ جگہ عمارتوں کو نقصان پہنچایا۔ جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں گفتگو کے دوران کہا کہ جو تنظیم ایسی کارروائی میں ملوث ہو اسے کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے۔ نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے 30 دن کے اندر متعلقہ جماعت اپیل کر سکتی ہے۔ نظر ثانی کی اپیل کے بعد پابندی برقرار رہے تو پھر عدالت جا سکتے ہیں۔ وفاقی اسلحہ لائسنس رکھنے والوں کی بھی جانچ کی جائے گی، صرف پولیس اہلکار اور رجسٹرڈ سیکیورٹی گارڈز کو اسلحہ رکھنے کی اجازت ہوگی۔ CPAC has been a transformative experience for this region. The success of its first phase, we are now entering into the second and very exciting phase of CPAC 2.0. It cannot be stressed enough that cooperation in the trade and economic spheres is a win-win proposition, offering rich dividends to all. This would strengthen our common stake in peace and reinforce efforts for development in the region. وزیراعظم شہباز شریف کا خطے میں امن اور ترقی کے لیے معاشی اور تجارتی روابط بڑھانے پر زور، خطے کے دیگر ممالک کو سی پیک سے فائدہ اٹھانے کا مشورہ۔ ریجنل ٹرانسپورٹ منسٹرز کانفرنس کی اختتامی نشست سے خطاب میں کہا کہ سی پیک خطے میں تبدیلی کا باعث بن رہا ہے، گوادر کو چین کے صوبے شنکیانگ سے ملانے سے ترقی اور توانائی کے شعبوں میں تعاون کی نئی راہیں کھل رہی ہیں۔ یہ تعاون نہ صرف تمام فریقین کو فائدہ پہنچائے گا بلکہ امن اور ترقی کی مشترکہ کوششوں کو بھی تقویت دے گا۔ علاقائی روابط میں اضافے سے معاشی اور تجارتی شعبے میں انقلاب آئے گا۔ وزیراعظم نے مزید کہا کہ اس دور میں روابط صرف سڑک، ریل یا فضائی راستوں تک محدود نہیں، ڈیجیٹل انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری بھی اہم ہے۔ اس میدان میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں تاکہ پاکستان چوتھے صنعتی انقلاب سے بھرپور فائدہ اٹھائے۔ حکومت کا افغان سرحدی راہداریاں فی الحال نہ کھولنے کا فیصلہ، ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ ایک عام پاکستانی کی جان بچانا اشیاء کی آمد و رفت اور تجارت سے زیادہ اہم ہے۔ دوحہ مذاکرات میں ایک دستاویز پر اتفاق رائے ہوا اور دستخط ہوئے۔ افغان طالبان حکومت اس کو معاہدہ کہتی ہے یا نہیں کہتی کوئی فرق نہیں پڑتا، پاکستان دہشت گردی کے خلاف ایک ٹھوس اور قابل تصدیق طریقہ کار کے قیام کی حمایت کرتا ہے۔ میکانزم پر آج ترکی میں بات چیت ہوگی، دریائے کنر سے متعلق عالمی قوانین کی پاسداری کریں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی قطر کے سرمایہ کاروں کو SIFC فریم ورک کے تحت تعاون کے نئی راہیں تلاش کرنے کی دعوت۔ وزیراعظم سے قطر کے وزیر تجارت اور صنعت شیخ فیصل بن ثانی کی ملاقات، مشترکہ افہام و تفہیم کو ٹھوس نتائج میں تبدیل کرنے کے لیے قریبی روابط بحال رکھنے پر اتفاق۔ وزیراعظم نے پاکستان کی ایک اہم شراکت دار اور بااثر علاقائی ثالث کے طور پر قطر کے کردار کو سراہا۔ شیخ فیصل بن ثانی کا قطری قیادت کی جانب سے نیک خواہشات کا اظہار۔ قطر کے وزیر تجارت نے پاکستان کے ساتھ اقتصادی روابط مزید گہرے کرنے کے لیے قطر کا عزم دہرایا۔
خیبر پختونخوا کے ضلع ہنگو میں دھماکے سے شہید ایس پی اسد زبیر اور 2 اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا۔ شہید اسد زبیر کی تدفین آج کوہاٹ میں ہوگی۔ ٹانک اور لکی مروت میں بھارتی اسپانسرڈ فتنہ الخوارج کی موجودگی کی اطلاع پر آپریشن۔ 16 بھارتی حمایت یافتہ خوارج ہلاک۔ مارے گئے خوارج کے قبضے سے ہتھیار اور گولہ بارود برآمد ہوا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا کہنا ہے کہ نون لیگ سے اتحاد محبت کا نہیں مجبوری کا ہے۔ ذرا سی غیر ذمہ داری سے سسٹم ڈی ریل ہو جائے گا۔ یہ الائنس پاکستان کے لیے ہے۔ پشاور میں گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کے ساتھ پریس کانفرنس میں کہا کہ کے پی حکومت کو سیاسی عمل میں شامل ہونا پڑے گا۔ وزیر اعظم سے تعلقات اچھے رکھنا ہوں گے۔ اچھے ورکنگ ریلیشن سے صوبے کو حقوق دلوانے ہوں گے۔ اگر سہیل آفریدی بانی پی ٹی آئی سے مل لیں تو کوئی آسمان نہیں گرے گا۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ صوبے میں امن ہو اور آپریشن بھی نہ ہو، ایک جرگہ بنا کر وفاق سے بات کرنی چاہیے۔ صوبے کی ترقی اور امن کے راستے میں گورنر ہاؤس کبھی رکاوٹ نہیں بنے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ ان کے خلاف پاکستان بھر میں پروپیگنڈا کیا گیا، دہشت گرد بنانے کی ناکام کوشش کی گئی۔ کہا گیا کہ نہ اہل نہ تجربے کار اور بچے ہیں، ڈیلیور نہیں کر سکتے۔ کہا کہ مجھے وزیر اعلیٰ قبول نہ کرنے والوں کی مجھے فکر نہیں۔ 4 صدا میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عدالتی احکامات کے باوجود لیڈر سے ملنے نہیں دیا گیا، انہیں اعتماد میں لیے بغیر بند کمروں کے فیصلے نہیں مانیں گے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام کرنے سے پہلے فارغ ہو جائیں گے۔ نہ صرف خود جائیں گے بلکہ پی ٹی آئی کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے۔ جیو نیوز کے پروگرام جرگہ میں گفتگو کے دوران کہا کہ حکومت نے بانی پی ٹی آئی کو بنی گالہ منتقل کرنے کی کوئی ڈیل نہیں دی۔ پی ٹی آئی دن کے اجالے میں لکھ کر دے کہ وہ بنی گالہ یا نتھیا گلی منتقل ہونا چاہتے ہیں تو غور کریں گے۔ ریاست کے لیے ان کی ساری بلیک میلنگ ایک ڈیل کی خاطر ہے۔ پروگرام جرگہ دیکھیے ہفتے کی رات 10:05 پر صرف جیو نیوز پر۔ آزاد کشمیر میں حکومت سازی سے متعلق پیپلز پارٹی کے پارلیمانی گروپ کا اجلاس آج ایوان صدر اسلام آباد میں ہوگا۔ اجلاس کی صدارت صدر آصف علی زرداری کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری اور فریال طالپر بھی شریک ہوں گی۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر انوار الحق کو عہدے سے ہٹانے اور نئی حکومت بنانے سے متعلق حکمت عملی طے کی جائے گی۔ قومی ایئر لائن کی برطانیہ کے لیے پروازیں بحال۔ 5 سال بعد اسلام آباد سے مانچسٹر کے لیے پہلی پرواز کل روانہ ہوگی۔ جعلی پائلٹ لائسنس اسکینڈل کے باعث قومی ایئر لائن پر پابندی لگی تھی۔ ہائی کمشنر محمد فیصل کا کہنا ہے کہ برطانیہ کے مزید شہروں کے لیے پروازوں کا آغاز بھی متوقع ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی پولیس کو نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے لاپتہ ڈپٹی ڈائریکٹر کی بازیابی کے لیے مزید 1 ہفتے کی مہلت۔ جسٹس اعظم خان کا مغوی کا واٹس ایپ ڈیٹا چیک کرنے کا حکم۔ ڈی ایس پی لیگل نے عدالت کو بتایا کہ لاپتہ ڈپٹی ڈائریکٹر کا سراغ لگانے کے لیے تحقیقات جاری ہیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر NCCIA ایک معروف سوشل میڈیا انفلوئنسر کے کیس کی تحقیقات کر رہے تھے۔ اس کیس کی تحقیقات کرنے والے باقی لوگ بھی غائب ہیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر کی درخواست گزار اہلیہ بھی اب تک لاپتہ ہیں۔ ڈی ایس پی لیگل نے بتایا کہ درخواست گزار کا گھر بند ہے، بچے بھی والدہ کے ساتھ ہیں۔ درخواست گزار کے وکیل نے بتایا کہ ان کی موکل کا فون مسلسل بند جا رہا ہے، انہیں فون پر درخواست واپس لینے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا تھا۔ بلوچستان اسمبلی کی رکن شاہدہ رؤف نے کہا ہے کہ بلوچستان میں 1 ہفتے میں 27 مزدوروں کو اغوا کیا گیا ہے۔ آج 18 مزدوروں کو اغوا کیا گیا ہے۔ حکومت اغوا کیے گئے مزدوروں کو بازیاب کرانے کے لیے اقدامات کرے۔ امن و امان کے ساتھ ساتھ ہر محکمے کے حوالے سے بریفنگ رکھی جائے۔ امریکہ ایک نئی جنگ چھیڑنا چاہتا ہے، جنگ ہونے نہیں دیں گے، صدر وینزویلا نکولس مادورو کا بیان۔ امریکہ کی جانب سے طیارہ بردار بحری جہاز کیریبین بھیجنے پر بیان۔ کولمبین صدر گستاوو پیٹرو کا امریکی پابندیوں پر رد عمل۔ کولمبین صدر کا کہنا ہے کہ 1 قدم بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا اور کبھی گھٹنے نہیں ٹیکوں گا۔ منشیات کی غیر قانونی سرگرمیوں کے الزام پر امریکہ نے کولمبین صدر پر پابندیاں عائد کی ہیں۔
بھارت کے بعد چین نے بھی روس سے تیل کی خریداری روک دی۔ روس کی 2 بڑی تیل کمپنیوں پر امریکی پابندیوں کے بعد چین کی سرکاری تیل کمپنیوں نے روسی تیل کی خریداری معطل کر دی۔ بھارت اور چین روسی تیل کے سب سے بڑے خریدار ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آئندہ ہفتے جنوبی کوریا میں چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات کریں گے۔ صدر ٹرمپ آئندہ ہفتے چینی صدر سے ملاقات میں تجارتی تعلقات پر بات کریں گے۔ امریکی عہدیدار کا دعویٰ، کہا امریکی اور چینی صدور کی ملاقات میں دیگر امور پر بھی گفتگو کا امکان ہے۔ 2 ہفتے کے دوران چین کے اعلان کردہ کچھ اقدامات پر امریکہ کو تشویش ہے۔ چینی سفارت خانے کا کہنا ہے کہ امریکہ چین کے خلاف تجارت سے متعلق بے بنیاد الزامات لگا رہا ہے۔ امریکی الزامات اور اس سے متعلق تحقیقاتی اقدامات کی مخالفت کرتے ہیں۔ امریکہ غلط رویے کو فوراً درست کرے۔ یوکرین تنازع کے سفارتی حل کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ روسی صدر کے خصوصی مشیر کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو، کہا پورے اعتماد ہوں کہ مسئلہ یوکرین کا حل مذاکرات سے نکلے گا۔ ٹرمپ اور پوتن کی ملاقات بھی جلد متوقع ہے۔ پاکستان اور ترکی کے درمیان فیری سروس کے آغاز پر غور، وزیر بحری امور جنید انور چودھری سے ترک وزیر ٹرانسپورٹ کی ملاقات، جہاز سازی، آپریشنز اور شپ بریکنگ میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ جنید انور چودھری کی ترک سرمایہ کاروں کو گوادر میں سرمایہ کاری کی دعوت، ترک سرمایہ کاروں کا وفد جلد پاکستان کا دورہ کرے گا۔ حماس سمیت مختلف فلسطینی دھڑوں نے غزہ کو ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے حوالے کرنے پر اتفاق کر لیا۔ حماس کی ویب سائٹ پر فلسطینی دھڑوں کے جاری کیے گئے مشترکہ بیان میں فلسطینی دھڑوں نے اتفاق کیا ہے کہ ٹیکنوکریٹس کی ایک آزاد کمیٹی جنگ کے بعد غزہ کا انتظام سنبھالے گی۔ مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ کمیٹی عرب اور بین الاقوامی اداروں کے تعاون سے غزہ کا انتظام سنبھالے گی۔ دوسری طرف حماس کے ترجمان حازم قاسم نے کہا کہ حماس کو غزہ امن معاہدے کے لیے مصر، قطر اور ترکی سے واضح ضمانتیں موصول ہوئی ہیں۔ امریکہ کی جانب سے بھی اس کی براہ راست تصدیق کی گئی۔ امریکہ کا مقبوضہ مغربی کنارے کو اسرائیل میں ضم نہ کرنے کا موقف ایک مثبت قدم ہے۔ اسرائیل نے غزہ میں 70,000 فلسطینیوں کے قتل عام کے ساتھ ساتھ 238 صحافیوں کو بھی قتل کیا، مگر دنیا اس پر خاموش رہی۔ غزہ سے رپورٹنگ کرنے والے صحافیوں نے اسرائیلی مظالم کے ہولناک واقعات سے پردہ اٹھا دیا۔ ویانا میں انٹرنیشنل پریس انسٹیٹیوٹ کی کانگریس میں گفتگو، الجزیرہ کے صحافی وائل الدہدوہ کی بیوی سمیت 5 اہل خانہ اسرائیلی حملے میں مارے گئے۔ ملبے سے زندہ نکلنے والی ان کی بیٹی کسی چھت والی جگہ پر رہنے کو تیار نہیں۔ ایک صحافی نے کہا کہ عالمی خاموشی کے باعث اب صحافی کا قتل معمول کا واقعہ سمجھا جاتا ہے۔ آئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ میں آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کی ٹیمیں آج اندور میں مد مقابل ہوں گی۔ پاکستان اور سری لنکا کا میچ 4.2 اوورز کے بعد ہی بارش کے باعث منسوخ کر دیا گیا۔ ورلڈ کپ میں ٹیم پاکستان کا سفر کسی جیت کے بغیر ختم۔ گرین شرٹس کو 7 میں سے 4 میچز میں شکست ہوئی، باقی 3 میچ بارش کے نظر ہوئے۔ ورلڈ کپ میں کل جیو سپر پر ویمنز ورلڈ کپ کے دلچسپ مقابلے براہ راست نشر کیے جائیں گے۔ قومی کرکٹرز آسٹریلیا کی بگ بیش لیگ میں ایکشن میں دکھائی دیں گے۔ ذرائع کے مطابق جن کرکٹرز کو NOC جاری ہو چکے ہیں انہیں BBL کھیلنے کی اجازت ہوگی۔ قومی کرکٹرز اور کرکٹ آسٹریلیا کو مطلع کر دیا گیا۔ ایشیا کپ میں شکست کے بعد PCB نے کھلاڑیوں کے لیگ کھیلنے کے NOC روکنے کے لیے لیٹر جاری کیا، جس کے بعد PCB اور کرکٹ آسٹریلیا میں مسئلے کے حل کے لیے رابطہ ہوا تھا۔ بابر اعظم، شاہین آفریدی اور دیگر پاکستانی کھلاڑی بگ بیش لیگ میں حصہ لیں گے۔ آئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ کرانے والے بھارت کی بد انتظامی، وشاکھاپٹنم کے 5 اسٹار ہوٹل میں چوہے کی انٹری۔ آسٹریلین ویمن کرکٹرز کے کھانے کے دوران چوہا ڈائننگ ہال میں گھس گیا۔ آسٹریلوی خواتین کرکٹرز اچانک افتاد سے گھبرا گئیں، چوہے نے ملازمین کی دوڑیں لگوا دیں۔ آسٹریلوی کھلاڑی چوہے سے بچنے کے لیے کرسیوں پر چڑھ گئیں۔ ٹیم رجاس دین پولو اور ٹیم HSJ نے پولو ان پینگ ٹورنامنٹ کے فائنل تک رسائی حاصل کر لی۔ سیمی فائنل میں ٹیم سامبا اور ٹیم لاہور کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ایونٹ کا دلچسپ فائنل رجاس دین پولو اور ٹیم HSJ کے درمیان اتوار کو کھیلا جائے گا۔